فراست جو ہے وہ دانشوں کے پاس ہوتی ہے، علماء کے پاس ہوتی ہے، صلحاء کے پاس ہوتی ہے، یا لیڈران کے پاس ہوتی ہے۔ تو اب ہم لوگ فراست کا مدعا چھوڑ چکے ہیں، ہم تو سیدھا ایک دوسرے کے دستے گریبان ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کے ایک چھوٹی سی مسئلہ ہے بالکل، کہ اسلام کے 2 جز ہیں۔ پہلا جز اسلام کا مقصد جو ویژن ہے رسول اللہ کا، دوسرا اسلام کی ضروریات۔ اس بات کو لوگوں کو سمجھانا ہوگا کہ اسلام کا جو ویژن ہے وہ ایک اللہ کی عبادت، رسول اللہ کی اطاعت کے ساتھ دنیا کے تمام لوگوں کو برابری کا درجہ دینا ہے، کسی کو مذہب کے اعتبار پہ، رنگ کے اعتبار سے اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا۔ یہ ہمارا ویژن ہے۔ ضرورت میں کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ فرض ہونے کے باوجود، ستون ہونے کے باوجود ضرورت ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہمارا ویژن ہے، مقصد ہے، آپ اس کو تو بدل نہیں سکتے، مقصد تو نہیں بدل سکتا، لیکن ضرورت میں کمی بیشی تھوڑی بہت ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم اس کمرے میں نہ بیٹھتے تو باہر بیٹھ جاتے، مقصد تو بات کرنا تھا، وہ بھی چھوڑیے۔ اگر میں رفع دین کر کے نماز پڑھوں تو ہو جائے گی۔ تو جو بریلوی اذان دے رہے ہیں وہ بھی ہو رہی ہے، دیوبندی اذان دے رہے ہیں وہ بھی ہو رہی ہے، اہل حدیث اذان دے رہے وہ بھی ہو رہی۔ اگر یہاں نیت باندھے تب بھی نماز ہو جائے گی، یہاں باندھے تب بھی، اور ناف پہ باندھے۔ تو یہ اندازہ لگائیں کہ ہم ان مسائل پہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں جو آگے پیچھے ہو کے بھی کام چل جاتا ہے، اور مقصد کو ہم نے فوت کر دیا، مقصد چھٹ گیا ہمارے یہاں سے۔ اس لیے فروعی مسائل کو لے کے امت کو جھگڑے میں سے باہر نکالنا ہے، ان کو یہ سمجھانا ہے کہ اپنے مسلک پہ رہو، دوسرے کے مسلک کو مت چھیڑو۔ یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ کیا ہے؟ اتنا عظمت والا مہینہ۔ ہمارا ایمان ہے کہ جو روضہ رسول ہے وہ عرش معلیٰ سے اعلیٰ جگہ ہے، ٹھیک۔ اب یہ جو ولادت کا مہینہ برکت والا ہے، اسی مہینے میں ولادت ہوئی، اسی مہینے میں رسول اللہ پردہ کر گئے، غم بھی یہیں ہے، خوشی بھی یہیں ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک دوسرے کے اوپر ممبر پہ بیٹھ کے الزام لگائے، جبکہ یہ مہینہ رسول اللہ کے کردار کو لوگوں کو بتانے کا تھا، رسول اللہ کے اخلاق کو، رسول اللہ کی چال کو، گفتگو کو، ان کے دیکھنے کے انداز کو، ان کے کاروبار کے انداز کو، ان کی کھیتی کے انداز کو۔ اب ہم نے وہ سارے انداز ایک طرف رکھ دیے، تو ہم دونوں ایک دوسرے کو کہنے لگے، بولا بھائی تم بدعت کر رہے ہو، تم بدعت کر رہے ہو۔ تو اگر اختلاف سے ہٹ کے، لوگ تو پیاسے ہیں دین کے، اختلاف سے ہٹ کے ہم سیرت رسول کے ان پہلوؤں کو چھیڑتے جو سیدھے لوگوں کے دلوں تک پہنچتے۔ نبی علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، آپ نے سیدنا سلمان فارسی اور سیدنا بلال سے کہا کہ ارلی مارننگ کہیں جانا ہے، ضروری میٹنگ ہے، صبح سحری کے وقت۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب نکلے تو راستے میں ایک بڑھیا روتی ہوئی ملی، پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت بلال کو کہا پوچھو اس سے کیوں رو رہی ہے؟ تو سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ آپ تو کہہ رہے تھے بہت ضروری کام سے جانا ہے، اب اس بڑھیا کی بات سنیں کہ ضروری کام پہ چلیں۔ فرمایا اب اس کے آنسو پوچھنے سے زیادہ کوئی ضروری کام نہیں۔ تو اکثر میرے والد صاحب شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اکثر کوئی مسلک والا یا ہم مسلمان فروعی مسائل کو لے کے جھگڑا کرتا تھا تو پوچھا کرتے تھے آپ نے اپنی پرسنالٹی سے خود اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ کسی روتے ہوئے کو ہنسایا؟ کیا کبھی کسی غریب کو کھانا کھلایا؟ کیا کسی بیوہ کی اس طرح تیمارداری کی کہ چھپ کے اس کے گھر میں پیسوں کا لفافہ پھینک کے آ گئے ہو؟ ہم لوگ ذہنی بیمار ہو گئے ہیں اپنے نام کے۔ ہمارے جلسے میں تو اگر نام کے ایک آدھا لقب آگے پیچھے نہ ہو تو فساد ہو جاتا ہے کہ ارے فلاں ممبر صاحب کا، صدر صاحب کا نام نہیں۔ یہ میرے عزیز بیٹھے ہیں، کیا نام آپ کا؟ ہاں حافظ وسیم بھائی، انہوں نے ہمیں یہ بہت دفعہ کہا کہ احرار کو یہاں بھی بنائیے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام مقدم ہے، جماعت مؤخر ہے۔ ہمیں بھی پتہ ہے کہ اپنی جماعت کو جگہ جگہ بنانا ہے، لیکن ہمارا عقیدہ شروع سے مجلس احرار کا یہ ہے کہ اسلام مقدم ہے، جماعت مؤخر ہے۔ اور ہم سب لوگ کس غلطی پہ آ گئے؟ جتنی دینی تنظیمیں ہیں وہ کہتی ہیں جماعت مقدم ہے، اسلام کی بات بعد میں کریں گے، پہلے ہمارے ٹائٹل کی بات کرو۔ ٹائٹل ایک ہی ہے جس سے کفر ہمیں جانتا ہے۔ پوری دنیا کا دشمن آپ کو صرف محمدی ہونے کے ناطے جانتا ہے کہ یہ رسول اللہ کی امت میں سے، ان کو نہیں پتا کہ آپ بریلوی، دیوبندی، انصاری، پٹھان، قریشی ہیں، ان کو نہیں پتا، وہ اتنے لمبے چوڑے پنگے میں نہیں پڑتے۔ تو جب ہمارا ٹائٹل ایک ہے تو پھر ہم اس ٹائٹل کی بات پہلے کیوں نہیں کرتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ویژن ہے جس کی وجہ سے ہم بھی مسلمان ہوئے،
میں تو بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہمارے آبا و اجداد تو کوئی مسلمان نہیں تھے نا، ہم تک بھی تو دین پہنچا نا. کیوں؟ دین کی صرف دو ہی بڑی باتیں ہیں. پہلی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اس میں کیا خاصیت تھی کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ خدا ایک ہے، تو رسول اللہ نے یہ ویژن رکھا کہ خدا تو ایک ہی ہے، لیکن جو صرف ایک کی ہی عبادت کرے اسی کا ایک. یہ اسلام کا وہ ویژن ہے جس نے پوری کائنات میں بات کو آگے پہنچایا. پھر ساتھ میں کیا آ گیا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کو بھی مان لیا، آپ کو بھی مان لیا، اب کیا کریں؟ فرمایا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اب اس پہ لازم ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دے. آپ ہی ہیں صرف دنیا میں جو سسکتے ہوئے لوگوں کو گلے سے لگا سکتے ہیں، جو گرے ہوئے کو اٹھا سکتے ہیں، جو ایک تھالی میں ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو رسول اللہ نے یہ ویژن دیا ہے اور آپ اس ویژن کو چھوڑ چکے ہیں. آپ تو اس حد تک نیچے آ گئے، بولے اپنی بیٹی کی شادی ہوگی تو اپنی برادری میں ہوگی، باہر نہیں ہوگی، بیٹے کا نکاح. تو جب ہم رسول اللہ کی باتوں کو عملی طور پر چھوڑ چکے ہیں تو پھر ہماری دعا کیسے قبول ہو جائے گی؟ دعا نہیں قبول ہو سکتی، کیونکہ ہم اس ویژن کو چھوڑ دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا. تو ضرورت ہے کہ اسلام کے ان پہلوؤں کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری کائنات کے لیے دیے ان کو پکڑا جائے. اگر ان کو نہیں پکڑیں گے، یہ جو طریقہ ہم نے ہے، تو قرآن پاک میں ایک آیت ہے الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما یستبدل قوما غیرکم. اللہ فرماتے ہیں تم اگر انسان نہیں نہ بنتے صحیح طرح تو دین تو نہیں ختم ہوگا، پھر ہم کسی اور کو اس کی دولت ادا کرتے ہیں. تو یہ فکر کا لمحہ ہمارے لیے کہ ہم اچھے بنے. میں ایک بہت بڑی بات وہاں میں رات جہاں جلسے میں تھا پربھنی میں کہہ کے آیا، تو میں نے وہاں مولانا سے پوچھا، لوگوں سے پوچھا، آپ سے بھی پوچھتا ہوں، ان سے میں نے پوچھا کہ مراٹھی کا قرآن شریف کہاں ہے، مراٹھی میں سیرت النبی کہاں ہے. اگر کسی مراٹھی دوست کو غلط فہمی ہو جائے اسلام کے متعلق، اس نے وہ دور کرنی ہو تو وہ کہاں جا کے مراٹھی میں ترجمہ پڑے گا؟ ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم اپنی مادری زبان میں بات کریں، ہم اپنے بچوں کو مادری زبان میں دین ساتھ میں سمجھائیں، مادری زبان میں احادیث کا ترجمہ موجود ہو، قرآن پاک کی تفسیر موجود ہو. جب تک ہم مادری زبان میں اپنے دین کو پروجیکٹ نہیں کریں گے تو جو غیر مسلم دوست ہیں جن کو اسلام کے متعلق غلط فہمی وہ دور نہیں ہوگی. آپ کی گلابی اردو آپ ہی سمجھ سکتے ہیں، دنیا نہیں سمجھتی ہے. آپ کو تو اپنی مادری زبان میں بتانا پڑے گا ان کو کہ بھائی قرآن پاک میں جو جہاد کی آیت ہے یہ آتنکواد کے خلاف ہے، آتنکواد کے لیے نہیں ہے. یہ سرجیکل سٹرائک کی بات کر رہی ہے کہ جو لوگ انسانوں کو ناجائز مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ان کے مخالفت کر رہی ہے. تو کیونکہ ہم قرآن پاک کی بات نہیں کر رہے، اس لیے جو آدھا ادھورا پڑتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ قرآن پاک نے نعوذ باللہ لوگوں کے متعلق مارنے کی بات کر دی. تو اس لیے جو علماء ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی مسجد میں، اپنے علاقے میں پہلی کوشش یہ کریں فروعی مسائل پہ بحث نہ کیجیے. یہ ذاتی مسائل ہیں تو اس کو ذاتی طور پہ سمجھائیے جس کی ضرورت ہے. اگر ہم ان فروعی مسائل کو بہت زیادہ فروغ دیں گے، بحث و مباحثے میں لے جائیں گے تو امت میں اختلاف ہوگا. اگر امت میں اختلاف ہوگا تو آپ کے دو بھائیوں کے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، آپ کی جماعت کی نماز میں کمی آئے گی، آپ کے محلے کے اندر کمی آ جائے گی. محلے میں کمی آئے گی تو اقتدار کے لیے جو آپ کو ایک جگہ اپنی ووٹ چاہیے اس میں بھی کمی آ جائے گی. اس کا مطلب آپ کا جو اختلاف ہے وہ ذاتیات سے شروع ہو کے مسجد تک، مسجد سے شروع ہو کر ایوان تک جاتا ہے جہاں آپ کی نمائندگی ختم ہو جائے گی. تو اس لیے مسلک کے مسائل کو، مسلک کو اپنے سے محبوب رکھیے، اپنے امام کی مانیے، لیکن اس کو مسلمانوں کے درمیان تفرقے کے لیے کبھی بھی استعمال نہ کیجیے. دعا کیجیے اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.